اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السامعین، السلام علیکم۔ کیا اللہ تعالیٰ خیر و شر کا خالق ہے؟ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس پر بڑے بڑے علماء کرام نے لکھا اور اس سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے حت المقدور پڑھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور جو چیز میں سمجھا وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اور امید کروں گا کہ آپ بھی اس کو غور سے پڑھیں گے، غور سے سنیں گے اور دیکھیں گے کیا جو میں نے تخریج کی ہے علماء کرام کے مطالعہ کرنے سے، ان کی ویڈیوز دیکھنے سے، ان کے بارے میں پڑھنے سے کیا میں نے ٹھیک سمجھا۔ اگر ٹھیک سمجھا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور اسے سنجیدگی کی نگاہ سے بھی دیکھیں گے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے، اسے لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے۔ یہ میں نے باتیں شروع کرنے سے پہلے، آپ کے سامنے اپنا نظر رکھنے سے پہلے یہ باتیں کر دی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، اور اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں یا سمجھ میں آئیں تو ان پر عمل کریں۔ خیر و شر، اچھائی اور برائی، خدا تعالیٰ خالق کل شیء ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ جب خدا تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے تو اس میں برائی بھی شامل ہوگی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ خیر اور شر شے ہے بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ میں نے جتنا مطالعہ کیا اس میں میں نے یہی پڑھا کہ ہر کوئی اسے شے سمجھتا ہے، خیر بھی شے ہے اور برائی بھی شے ہے۔ کچھ قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے سنویت یعنی دو خداؤں کو مانا، نیکی کا خدا یزدان اور برائی کا خدا ارحمن۔ جس کے پیچھے بھی ایک سوچ تھی کہ وہ خیر اور شر کو شے سمجھتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خیر اور شر کوئی شے ہیں یا نہیں ہیں۔ کیا ان کا خالق، اگر یہ شے ہے تو ان کا خالق خدا ہے؟ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، ایک کاریگر نے ایک چھری بنائی۔ جب وہ چھری بنا چکا تو ایک آدمی نے اسی چھری کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی کی۔ اس نے خیر کا کام کیا، کس کے ساتھ؟ چھری کے ساتھ۔ اور ایک دوسرے آدمی نے اسی چھری کے ساتھ کسی کا پیٹ پھاڑ ڈالا، کسی کو قتل کر دیا، تو اس نے ایک برا کام کیا۔ وہی چھری سے نیک کام ہوا، اسی چھری کے ساتھ ایک غلط کام ہوا، برائی کی گئی۔ چھری ایک ہی تھی، خالق نے وہ ایک ہی چھری بنائی تھی جس کے ساتھ نیکی کا کام بھی ہوا اور برائی کا کام بھی ہوا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ وہ جو نیک کام ہوا اس کا کرنے والا کون تھا، اور جو برا کام ہوا اس کا کرنے والا کون تھا؟ یعنی اس خیر کی تخلیق میں وہ کون شامل تھا، جس نے خیر کا کام کیا اور جس نے برا کام کیا؟ خالق اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ یعنی یہ سمجھیے وہ چھری بنائی، اس کا خالق جو مستری تھا جس نے وہ چھری بنائی تھی، اس کا ان دونوں کاموں میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس نے تو ایک چیز بنا دی اور اس کے ساتھ دو عمل ہو گئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیر اور شر پہلے درجے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ کسی عمل کا نتیجہ ہے۔ یعنی اگر آپ اچھا عمل کریں گے تو آپ خیر کر رہے ہوں گے، اور اگر آپ برا کر رہے ہوں گے تو آپ برائی کر رہے ہوں گے۔ پھر سے غور کر لیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو پیدا کیا تو اس نے اس کی بنیادی چیزیں پیدا کر دیں۔
اب ان چیزوں کو استعمال کرنا وہ انسانوں کا کام ہے، جنات کا کام ہے، یا جو بھی عمل کرنے والا ہے اس کا عمل جو کرے گا اس کے نتیجے میں جو رزلٹ پیدا ہوگا وہ یا خیر ہوگا یا برائی ہوگا، شر ہوگا۔ دیکھیے ایک اور مثال سے اس کو سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ودیت ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جب آپ یہ دیکھیں گے کہ نیکی کرنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور برائی سے بچنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو انسان کو انعام یا سزا کس کے لیے ہوگی، کیسے ہوگی، کس وجہ سے ہوگی؟ انسان کا اختیار جس پر سزا یا جزا ملے گی وہ کیا ہے؟ اگر شر اور خیر پہلے درجے کے عمل ہیں تو انسان کا اس میں کیا حصہ ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گواہ پیدا کیے، ان گواہ کو استعمال کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا۔ اب انسان جب ان گواہ کو استعمال کرے گا، جیسا کہ میں نے پہلے چھری کی مثال دی ہے، وہ قوت ہے، اس کو انسان عمل میں لایا اور اللہ کے نام میں قربانی کی، تو وہ اس نے خیر کا کام کیا۔ اسی قوت کو کام میں لاتے ہوئے اس نے کسی کا پیٹ پھاڑ ڈالا تو اس نے اچھا کام نہیں کیا، برائی کا کام کیا، شر کا کام کیا۔ گواہ وہی تھے، قوت وہی تھی، یعنی وہی چھری جو اس کے خالق نے بنائی تھی، اس کو بنانے والے نے بنایا تھا اور اس کو استعمال کرنے والوں نے استعمال کیا، ایک نے خیر کے لیے استعمال کیا اور ایک نے شر کے لیے استعمال کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہوا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور انسان کو خلیفہ بنا دیا۔ اب اگر خلیفہ ہے انسان زمین میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ اختیار بھی دیا ہوگا، جب اختیار دیا ہوگا تو پھر اس پر سزا بھی ہوگی اور انعام بھی ملے گا۔ اگر اس خیر اور شر کو پہلے درجے کی تخلیق بلکہ یعنی کہ ایک شے مان لیا جائے تو اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی، جب اللہ تعالیٰ نے کی تو خیر اور شر پر عمل کرنے کا انسان کو انعام کیسے ملے گا اور سزا کیسے ملے گی؟ ایک صاحب کہتے ہیں کہ خیر کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن شر کا خالق وہ نہیں ہے، کیونکہ انسان کو سزا ملے گی، لہذا تو پھر شر کا خالق انسان ہوا۔ کیسی بات کرتے ہیں؟ یعنی تخلیق میں شرک کر دیا، اللہ تعالیٰ خیر کا خالق ہوا اور انسان شر کا خالق ہو گیا، جنات شر کے خالق ہو گئے، یعنی خالقیت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر کر دیا۔ کیسے یہ سوچ ہے؟ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شامل نہیں ہو سکتا، اس کے کاموں میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکتا۔ اس کی صفات کا پرتو تو انسان سے ظاہر ہو سکتا ہے لیکن اس کی ذات میں شریک کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے اپنے ذاتی کاموں میں شریک کوئی نہیں ہو سکتا، اس کی اپنی ذاتی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ شریک کہتے ہی اسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شامل کرنا، چاہے اشاراتاً شامل کیا جائے۔ خیر اور شر کو واضح کرنے کے لیے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام موجود تھے کہ اتنے میں ایک صحابی تشریف لائے اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا حضرت، میں جب راستے میں آ رہا تھا تو ایک پتن ایک نہر پر میں نے دیکھا کہ وہاں جانوروں کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اگر جانور ڈر کر بھاگے تو اس کو
किसके साथ बांधा जाएगा, तो मैंने वहाँ एक खूंटा या एक कीला गाड़ दिया है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें जज़ा देगा, तुमने अच्छा काम किया। वो सहाबी मजलिस में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक और सहाबी तशरीफ़ लाए और उन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या हज़रत, फ़लाँ पतन जो था उस पर किसी शख्स ने कीला गाड़ दिया था। मैंने सोचा अगर इससे किसी का पाँव टकरा जाए या किसी का जानवर डर कर भागे तो इससे टकराए तो नुकसान हो सकता है, मैंने उस कीले को उखाड़ दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैठ जाओ, तुमने अच्छा काम किया, तुम्हें अल्लाह ताला जज़ा देगा, इनाम देगा। देखिए, इस मिसाल पर गौर कीजिए कि एक सहाबी वहाँ एक खूंटा गाड़ के आता है तो अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुमने अच्छा काम किया, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ा देगा, तुम्हें इनाम देगा, तुमने अच्छा काम किया है। और दूसरा सहाबी उस कीले को उखाड़ के आ जाता है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुमने भी अच्छा काम किया, अल्लाह ताला तुम्हें भी जज़ा देगा, तुम्हें भी इसका अच्छा बदला मिलेगा। दोनों सहाबा ने एक दूसरे के उलट काम किया, एक ने खूंटा गाड़ा, दूसरे ने खूंटा उखाड़ दिया, लेकिन दोनों का काम अच्छा था, दोनों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनाम की बिशारत दी। देखिए, जो मैंने पहले कहा था, खैर और शर दूसरे नंबर की चीज़ है, ये अमल के बाद नतीजतन ज़ाहिर होती है, ये कोई शय नहीं है बल्कि एक नतीजे का रिज़ल्ट है, जो एक काम का रिज़ल्ट है जो सामने आता है, जो अच्छा है या बुरा है। यानी उस अमल का दारोमदार किस नीयत पर है, किस नीयत को सामने रखकर वो काम किया गया है। जब हम इस चीज़ को समझ लेंगे कि खैर और शर किसी अमल के नतीजे के तौर पर ज़ाहिर होती है, तो हमें इस चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी कि अल्लाह ताला खैर का खालिक है या शर का खालिक है। वो अमल का नतीजा होता है, ज़ाहिर करता है कि इस जो अमल किया गया है उसका नतीजा अच्छा है या बुरा है। लोग लड़ाई झगड़ा फसाद के लिए भी करते हैं और लड़ाइयाँ अमन के लिए भी होती हैं। होती तो लड़ाई ही है, जो फसाद के लिए भी है वो बुरा है, वो शर है, जो अमन के लिए है वो खैर है। यानी नीयत का जो है दारोमदार है, जिसके नतीजे में खैर ज़ाहिर होती है या शर ज़ाहिर होता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैं फ़लसफ़े में नहीं पढ़ा, मैंने सीधी सीधी बात की, और जब उलमाए किराम के मज़ामीन उनकी तहकीकात को पढ़ा तो उसमें मैं ख़ुद उलझ गया और मैंने इस पर सोचना शुरू किया। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर हम इसको ये समझ लें कि खैर और शर किसी अमल का नतीजा होता है तो सारा मसला हल हुआ, ना यज़दान की ज़रूरत रही, ना आहरमान की ज़रूरत रही। अल्लाह खालिक है, हर चीज़ का खालिक है, लेकिन ये जो है ये अमल का खैर और शर भी अमल का नतीजा है, लिहाजा हमें इस मुश्किल से निजात मिल गई। यानी शर को पैदा करने वाला किसी और को बनाएंगे, खैर को पैदा करने वाला अल्लाह ताला को बनाएंगे और नई नई बातें करेंगे, इन सब से छुटकारा मिल गया। यानी खैर और शर अमल करने की नीयत पर ज़ाहिर होता है कि वो अच्छा है या बुरा है। सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे और हमें दीन इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।